پر کوئی حرج نہیں اس میں کہ جو وہ اپنی ذات کے متعلق دستور کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے سامان ہے دستور کے مطابق، حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، اور اس حصہ میں جو متفرق امور میں نے ذکر کیے تھے کہ جن کا بیان ہو رہا ہے، ان میں ایک چیز 9 امور انتظامیہ تھے۔ اب تک کے دروس میں ان میں سے 8 امور انتظامیہ وہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو 3 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں انہی 8 امور انتظامیہ میں سے 5ویں اور 8ویں امر انتظامی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ 5واں امر انتظامی پیچھے ذکر ہوا تھا عدت کے حوالہ سے، اور اب آیت نمبر 240 کے اندر اسی 5ویں امر کا اعادہ کیا گیا ہے۔ 8واں امر انتظامی حق مہر کے حوالہ سے ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں آیت نمبر 241 اور 242 میں اسی 8ویں امر انتظامی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس اعادہ کرنے میں ایک فرق ہے کہ پیچھے عدت کا بیان ہوا اور وہ واجب کے درجے کا بیان ہوا۔ اب یہاں پر بھی اعادہ کے اندر عدت کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہ استحباب کی حد تک کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح پیچھے حق مہر کے حوالہ سے بات ہوئی ہے، اور وہ واجب کے درجے میں بات ہوئی، اور اب اس اعادہ کے اندر جو بات ہو رہی ہے یہ استحباب کی حد تک ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، جو لوگ تم میں سے قبض کر لیے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا، سامان دینے کی، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک کے لیے، غیر اخراج، ان کو نکالے بغیر۔ بیوہ کی عدت جو ہے وہ تو 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 1 سال کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں تلاوت کر رہا ہوں، اگرچہ تلاوت کے اندر یہ آیت مبارکہ بعد میں آ رہی ہے، اور وہ 4 ماہ 10 دن والی آیت مبارکہ جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے، تلاوت کے اندر وہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، لیکن نزول کے لحاظ سے یہ پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے۔ یہ پہلے نازل ہوئی
اور وہ 4 ماہ 10 دن والی آیت مبارکہ جو تلاوت میں پہلے ہے، نازل ہونے میں وہ بعد میں ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت ابھی وراثت کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ عدت کا 4 ماہ 10 دن کا حکم وہ بھی ابھی نازل نہیں ہوا تھا، وراثت کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جاہلیت کے دور میں بیویوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور عموماً بیٹیوں کو بھی محروم ہی کیا جاتا تھا، صرف بیٹوں کو وراثت دی جاتی تھی۔ تو بیویوں کو تو بہرحال محروم رکھا جاتا۔ شریعت اسلامیہ میں ابھی وراثت کے احکام نہیں آئے، تو یہ ایک حکم پہلے دے دیا گیا کہ جاہلیت کے اندر تم بیویوں کو محروم رکھتے تھے، لیکن اب 1 سال تک ان کے بیوہ ہونے کے بعد ان کو اپنے گھروں میں رکھو، اور ان کے اخراجات 1 سال تک جو ہے وہ تم نے برداشت کرنے ہیں، تاکہ بیوہ کو جی محروم جو کیا جا رہا ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے اور بیوہ محروم نہ رہے۔ تو یہ حکم وراثت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے، اور 4 ماہ 10 دن کی عدت کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ حکم دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے وراثت کے تفصیلی احکام دے دیے، اور عدت کے حوالہ سے بھی 4 ماہ 10 دن کی صریح آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرما دی۔ تو اب یہ جو 1 سال تک کے لیے وصیت کرنا تھا تو یہ اب لازم نہیں رہا، لیکن استحباب کے طور پر یہ اب بھی جو ہے یہ حکم موجود ہے کہ 4 ماہ 10 دن تو بیویوں نے خامدوں کے گھروں میں گزارنے ہی گزارنے ہیں، لیکن اگر خامد 1 سال تک کی اپنے ورثاء کو وصیت کر جائیں تو ان کو ورثاء کو چاہیے کہ وہ اس وصیت کا خیال کریں، اور 1 سال تک بھی جو ہے بیوہ عورت کو گھر سے نہ نکالیں، اور اس کا جو ہے وہ خرچ وغیرہ بھی برداشت کریں۔ یہ اس کے لیے ایک دلجوئی ہوگی۔ اس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کے باوجود وہ اس گھر میں رہے، اس گھر کے ساتھ اس کی انسیت ہے، تو یہ حکم مستحب کے حد تک اب بھی باقی ہے کہ اب بھی کوئی خامد جو ہے وہ مرتے وقت یہ وصیت کر سکتا ہے، اور اس وصیت کا پھر پاس بھی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ خود نکلیں تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اب 4 ماہ 10 دن کی عدت تو لازم ہو گئی، اس دوران تو نہیں نکل سکتی۔ نکلنے سے مراد ہے گھر کو چھوڑ دینا، کہ گھر کو چھوڑ کے کہیں اور رہائش اختیار کر لینا۔ تو 4 ماہ 10 دن جو ہے اس کے اندر تو یہ کام نہیں کر سکتی، وہ تو خامد کے گھر میں گزارنے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر وہ نکلنا چاہیں، کہیں اور رہائش اختیار کرنا چاہیں، بے شک ان کے خامد نے سال کی وصیت بھی کی تھی، اس کے باوجود وہ کہیں اور جانا چاہتی ہیں تو پھر جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اپنا نیا گھر بسانا چاہتی ہیں، بسا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خامد نے اگر وصیت کی ہے ان کو سال تک گھر میں روکنے کی، تو یہ ان کے اوپر واجب نہیں ہو گیا کہ وہ سال تک رکیں۔ ٹھیک ہے، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ان کا احساس کریں، ان کو روکیں، ان کو رکھیں اپنے پاس، لیکن اگر وہ خود جانا چاہیں تو پھر زبردستی روکنے والی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر وہ خود نکلیں تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ جو وہ اپنی ذات کے متعلق کریں، دستور کے مطابق کسی اور جگہ رہائش اختیار کریں یا کسی اور کے ساتھ نکاح کریں تو عدت گزر جانے کے بعد وہ کر سکتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورت کے لیے سامان دستور کے مطابق۔ پیچھے ایک چیز ذکر ہوئی تھی اور وہ واجب کے طور پر ذکر ہوئی تھی کہ اگر ایک عورت اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کوئی نہیں ہوا اور حق مہر بھی اس کا متعین کوئی نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ کچھ سامان دے کے رخصت کرو۔ اور وہ کچھ سامان جو ہے اس کی وضاحت میں اس وقت درس کے اندر کر چکا کہ وہ کچھ سامان جو ہے وہ احناف کے نزدیک ایک جوڑا کپڑوں کا ہے، جو کہ 3 کپڑوں پر مشتمل ہونا چاہیے، قمیض، شلوار اور دوپٹہ، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 1.25 تولہ چاندی سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، جو کہ اس وقت تقریباً 1800 کے لگ بھگ بن رہی ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق زیادہ مہنگی چیز دے، مہنگا سوٹ وغیرہ دے، اور جو تنگ دست ہے تو وہ ہلکا دے، لیکن ہلکے کی کم از کم مقدار جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 1.25 تولہ چاندی کے برابر ہے، کہ اس سے ہلکا تو بہرحال کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو حکم تھا وہ واجب کے طور پر تھا کہ جس کا حق مہر متعین نہیں ہوا اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اس کو متاع دینا وہ واجب ہے۔ اب یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ ہر قسم کی متعلقہ عورت کے لیے ہے، بے شک اس کا حق مہر متعین ہوا ہے یا نہیں ہوا، بے شک اس سے ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، بے شک اس کا حق مہر پہلے دیا جا چکا ہے یا نہیں دیا جا چکا۔ یہ والی آیت مبارکہ میں جو للمطلقات ہے نا، یہ ہر قسم کی متعلقہ کے لیے ہے، کہ کسی قسم کی بھی جو متعلقہ ہے، کسی قسم کی بھی عورت جس کو تم طلاق دے رہے ہو، تو طلاق دینے کے باوجود بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ شریعت اسلامیہ جو ہے تو اچھے اور اعلیٰ اخلاق کے لیے بہت زیادہ ترغیب دیتی ہے۔ طلاق ظاہر بات ہے کہ پیار محبت میں تو دی کوئی نہیں جاتی، طلاق دی جاتی ہے شدید غصے کے اندر، لیکن شدید غصے کے اندر بھی شریعت یہ تلقین کر رہی ہے کہ پھر بھی ان کو طلاق دے کے بھی رخصت کر رہے ہو نا تو کچھ سامان دے کے رخصت کرو، ایک جوڑا کپڑا دے کے رخصت کرو۔ حالانکہ طلاق جو ہے وہ دی گئی ہے غصے میں، تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو کہ جو ان کو طلاق کا ایک صدمہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، دوسری طرف تمہارے اخلاق کی وجہ سے اس صدمے کا کچھ نہ کچھ تو ازالہ ہو جائے۔ تو یہ ہر قسم کی متعلقہ کے لیے حکم مستحب کے طور پر ہے، لازم کوئی نہیں، واجب کوئی نہیں، کہ اس کو رخصت کر رہے ہو تو کچھ دے دلا کے رخصت کرو، متاع دے کے رخصت کرو، ایک جوڑا کپڑوں کا دے کے رخصت کرو۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ شریعت کے جو بھی احکام ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ ساری امت مسلمہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی حکم صرف پرہیزگاروں کے لیے ہو اور دوسروں کے لیے نہ ہو، جو پرہیزگار نہیں ہیں تو ان کے لیے وہ حکم بھی کوئی نہ ہو، ایسا تو ہوتا کوئی نہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ یہاں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صرف پرہیزگاروں کے لیے یہ حکم ہے، دوسروں کے لیے یہ حکم کوئی نہیں ہے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حکم تو ہے سب کے لیے، لیکن حکم کی نوعیت ہے مستحب والی، واجب والی تو ہے کوئی نہیں، اور حکم ہے بڑا مشکل سا کہ غصے کے اندر ہے، طلاق دے رہا ہے اور پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ حسن سلوک بھی رکھو۔ اور یہ مشکل بھی دونوں طرف سے ہے۔ جس طرح کا ہمارا دور حاضر میں اخلاق بن چکا ہوا ہے، تو اول تو خاوند جو ہے اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ طلاق دے رہا ہے اس کے باوجود اتنا حسن سلوک کا وہ مظاہرہ کرے کہ ساتھ ایک کپڑا جوڑے کا ایک جوڑا کپڑے کا بھی جو ہے وہ دے کے رخصت کرے، اور دوسری طرف بیوی جو ہے تو اس کو دیا بھی جا رہا ہوگا نا جب طلاق دی گئی ہے، تو ہمارا جو دور حاضر کا اخلاق ہے تو وہ اس کو پرے پھینکے گی اور کہے گی کہ ایک پاسے میں نے طلاق پہ دینا ہے، دوسرے پاسے میں نے کپڑے پہ دینا ہے، تو مننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا اخلاق تو دور حاضر کا اس طرح کا ہے
لیکن شریعت اسلامیہ جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے مظاہرے کی تلقین کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے کہ مرد جو ہے وہ بھی دے دلا کے رخصت کرے اور عورت کو بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو قبول کر کے جو ہے وہ جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ واجب تو ہے کوئی نہیں، مستحب ہے، اور ہے دونوں کے لیے بڑا مشکل، تو پھر اگر کوئی نہیں بھی کرتا نا تو اس پہ اوپر گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی والے البتہ جو ہے نا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ جب وہ تقوی کا دعویٰ رکھتے ہیں تو وہ تو پھر کم از کم جو ہے وہ زیادہ خیال کریں۔ عام افراد تو یہاں پر استحباب کی وجہ سے وہ گنجائش کے اوپر عمل کریں گے، وہ کہیں گے کہ صرف مستحب ہی ہے نا تو چھوڑو، اس کے اوپر نہیں عمل کرتے۔ لیکن جو متقی ہیں، تو متقی جو ہوتے ہیں وہ تو نیکی کا کوئی موقع ضائع ہونے نہیں دینا چاہتے، تو یہ بھی ایک نیکی کا موقع ہے۔ تو متقی لوگ جو ہیں ان کو تو کم از کم اس کا خیال کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنا اخلاق اور کردار زیادہ اعلیٰ بنائیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ بہت ساری آیات پیچھے کوئی طلاق کے حوالہ سے، کوئی حق مہر کے حوالہ سے، کوئی عدت کے حوالہ سے، کوئی رضاعت کے حوالہ سے، لیان کے حوالہ سے، ایلا کے حوالہ سے، قسم کے حوالہ سے، تو کافی ساری آیات مختلف معاملات کے حوالہ سے پیچھے مسلسل جو آتی جا رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو یہ ساری چیزیں نکھار کے سامنے کر دی ہیں، بڑی کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، تو شریعت کو پوری طرح سمجھ کے عمل کرنا چاہیے۔ شریعت کو سمجھے بغیر جب عمل کیا جاتا ہے نا تو تب بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جس وقت طلاق کا یہ معاملہ، طلاق کے متعلق آیات جو ہیں وہ چل رہی تھی، تو میں نے طلاق کا شرعی طریقہ بتلایا تھا، اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اگر یہ مسنون طریقے سے اگر طلاق دی جائے تو طلاق کا تناسب، طلاق کی شرح انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ دین کو سمجھتے کوئی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرتے، اور عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم پھر مسئلے پوچھنے شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگے اس سے پہلے اس کا طریقہ پوچھیں، اس کے متعلق مسئلہ پہلے پوچھیں۔ تو اللہ رب العزت یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کی ہیں، تو تمہیں بھی تو سمجھ کے پھر عمل کرنا چاہیے نا۔ تمہیں بغیر سمجھے پہلے اقدام کر دینا اور بعد میں پچھتاتے رہنا تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے کھول کھول کے ساری چیزیں بیان کی ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم سمجھو، عقل کرو اور اس کے مطابق جو ہے شریعت کے مطابق عمل کرو، تو تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا